یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 3 تا آیت نمبر 5 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت سے یا شرک والی سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر بدکار مرد یا مشرک، اور یہ حرام ہے ایمان والوں پر۔ اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، پھر 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو ان کو 80 درے مارے جائیں اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کی جائے۔ ایسے ہی لوگ فاسق اور نافرمان ہیں، مگر جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور اصلاح کر لی تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں زانی اور زانیہ اور مشرک اور مشرکہ سے متعلق یہ حکم فرمایا گیا کہ زنا ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کی طبیعت اور مزاج میں بگاڑ آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی رغبت برائی کی طرف اور گندی چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ ایسے آدمی کی طرف رغبت بھی ایسی ہی خبیث النفس کی ہو سکتی ہے جس کا اپنا مزاج اور اخلاق بگڑ چکا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ زانی اپنے زنا اور زنا کی طرف رغبت ہونے کی حیثیت کی وجہ سے نکاح بھی سوا زانیہ اور مشرکہ کے کسی اور سے نہیں کرتا۔ اسی طرح زانیہ کے لیے بھی فرمایا گیا کہ وہ بھی زنا کی طرف رغبت ہونے کی وجہ سے کوئی اور نکاح نہیں کرتا اس کے ساتھ سوا زانی اور مشرک کے۔ اور ایسا نکاح جو زانیہ کے زنا ہونے کے ساتھ ساتھ جس کا نتیجہ آئندہ بھی زنا کے اندر مبتلا رہنا ہو، یا کسی مشرک عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہو تو کرنا ہو، تو مسلمانوں پر یہ چیز حرام قرار دے دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلے کہ جب تک وہ اس سے توبہ نہیں کر لیتے اور اپنے آپ کو پاک نہیں کر لیتے، اس وقت تک زانیہ سے نکاح جائز نہیں۔ البتہ مشرکہ سے تو ویسے ہی نکاح کالعدم اور باطل ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں ان لوگوں سے متعلق فرمایا گیا کہ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگا دیتے ہیں۔ زنا چونکہ تمام جرائم میں سب سے زیادہ شدید ہے اور معاشرے میں اس کا بگاڑ اور فساد بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ نے دوسرے جرائم سے زیادہ اس کی سزا سخت رکھی ہے۔ اس لیے عدل اور انصاف کا تقاضا بھی یہ تھا کہ اس معاملے کے لیے ثبوت کو بڑی اہمیت دی جائے۔ بغیر شرعی ثبوت کے کسی مرد یا عورت پر زنا کا الزام یا تہمت لگ جائے اور کوئی بھی اس طرح کی جرت نہ کرنے پائے
جب تک کہ اس کے لیے جو ایک خاص شرائط رکھی گئی ہیں اور وہ آگے آ رہی ہیں کہ اس کے بغیر ان کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا اور سزا جاری نہیں ہوگی۔ اس لیے شریعت اسلامی نے بغیر ثبوت شرعی کے، جس کا نصاب 4 مرد گواہ عادل ہونا، لگایا ہے۔ اگر کوئی کسی پر واضح زنا کی تہمت لگائے، اور اس تہمت لگانے کو بھی شدید جرم قرار دیا گیا ہے، اور اس جرم پر بھی حد شرعی یعنی 80 کوڑے مقرر فرمائے گئے ہیں۔ یہ حد شرعی جو تہمت زنا پر ذکر کی گئی ہے، صرف اسی کے ساتھ ہی مخصوص ہے، کسی اور جرم کی تہمت پر یہ سزا نہیں لگائی جائے گی۔ البتہ تعزیری سزا حاکم کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ ہر جرم کی حیثیت اور نوعیت کو دیکھتے ہوئے اس کی سزا وہ دے سکتا ہے۔ الفاظ قرآنی میں اگرچہ صراحتاً اس حد کا تہمت زنا کے ساتھ مخصوص ہونا ذکر نہیں ہے، مگر 4 گواہوں کی شہادت جو یہاں فرمائی گئی ہے، یہ خصوصیت زنا کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ 4 گواہوں کی شرط صرف ثبوت زنا کے لیے ہی مخصوص فرمائی گئی ہے۔ حد قذف یعنی تہمت کی سزا میں چونکہ یہ حق بندے سے متعلق ہے، یعنی جس پر تہمت لگائی گئی ہے اس کا حق بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے، یہ حد پھر اسی صورت میں جاری ہوگی جب مخذوف یعنی جس پر تہمت لگائی گئی وہ اس کا مطالبہ بھی کرے اور حد جاری کرنے کا مطالبہ اس کی طرف سے ہو۔ اگر اس کی طرف سے حد جاری کرنے کا مطالبہ نہ ہو تو یہ حد ساقط ہو جائے گی، بخلاف حد زنا کے کہ وہ خالص اللہ کا حق ہے، اس لیے کوئی مطالبہ کرے یا نہ کرے، زنا کا جرم ثابت ہونے پر اس کی حد جاری کر دی جائے گی۔ فرمایا گیا کہ 4 گواہ اگر پیش نہیں کرتے تو 80 کوڑے 80 درے انہیں مارے جائیں گے۔ ایک سزا یہ ہو گئی۔ دوسری سزا فرمائی گئی وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی گواہی کسی معاملے کے اندر قبول نہیں کی جائے گی۔ فوری سزا تو 80 کوڑے کی دے دی گئی، اس کے بعد کی سزا سے متعلق فرمایا یہ دوسری سزا اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی، وہ یہ کہ اس کی شہادت کسی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر یہ ندامت کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے اور مخذوف شخص جس پر تہمت لگائی گئی اس سے معافی بھی طلب کر لیتا ہے، معافی بھی مانگ لیتا ہے، تو باجماع امت یہ معاملہ ہے کہ اس کی شہادت کسی بھی معاملے میں مقبول نہیں کی جائے گی۔ رہی توبہ کی بات تو فرمایا گیا کہ وہ توبہ سے اس کے آخرت کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن دنیا کا گناہ اس سے معاف نہیں ہوگا، اور یہ حد شرعی ثابت ہونے کے لیے اور لگانے کے لیے یہ ثبوت ہے کہ توبہ سے حد شرعی معاف نہیں ہوتی، البتہ آخرت کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر وہ سزا اس پر جاری ہوتی ہے۔ جیسے فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے اور ثبوت فراہم ہو جانے پر وہ توبہ طائب ہوتا ہے تو اس کی اس توبہ سے اس کی یہ حد جو ہے وہ ساقط نہیں ہو سکتی، کیونکہ حد شرعی ثابت ہو جانے کے بعد اس کو جاری کرنا ضروری ہوگا۔ یہی بات فرمائی گئی کہ اولئک هم الفاسقون، چونکہ یہ فاسق ہیں، اور شہادتاً ابدا لا تقبلوا لهم شہادتاً ابدا کے لفظ کے ساتھ مفسرین اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ابدا کی جو تاکید کی گئی ہے اس میں اس کی شہادت یعنی اس کی گواہی آئندہ کسی میں بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ آگے استثناء فرمایا گیا کہ الا الذین تابوا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے جس پر حد قذف جاری ہوئی ہے، وہ فاسق ہے، اگر وہ صدق دل سے توبہ کر لے تو آخرت کی سزا اس سے معاف ہو جائے گی، دنیا کی سزا معاف نہ ہوگی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ زنا کے معاملے میں اگر شرعی ثبوت نہ ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ جب زنا کی شہادت کے لیے ایسی کڑی شرائط رکھی گئی ہیں تو مجرموں کو کھلی چھٹی مل جائے گی، نہ کسی کی کوئی شہادت دینے کی جرت کرے گا، نہ کبھی ثبوت شرعی بہم پہنچے گا، اور نہ ایسے مجرم کبھی سزا یاب ہو سکیں گے۔ مگر یہ خیال اس لیے غلط فرمایا گیا کہ زنا کے حد شرعی یعنی 100 کوڑے
یا سنگساری کی سزا دینے کے لیے تو یہ شرطیں ہیں، لیکن دو غیر محرم مرد اور عورتوں کو یکجا قابل اعتراض حالت میں یا بے حیائی کی باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی شہادت دینے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ایسے تمام امور جو زنا کی ابتدائیہ میں سے ہوتے ہیں یہ بھی شرعاً قابل سزا جرم ہوتے ہیں، لیکن حد شرعی کی سزا اس پر جاری نہیں ہوتی، بلکہ تعزیری سزا ہوتی ہے جو کہ قاضی یا حاکم کی ثوابدید پر چھوڑ دی جاتی ہے۔ اس لیے جس شخص نے دو مرد عورتوں کو زنا میں مبتلا دیکھا مگر پورے گواہ نہیں ہیں تو وہ صریح زنا کے الفاظ کے ساتھ تو شہادت نہ دے مگر بے حجابانہ اختلاط کی شہادت اور گواہی دے سکتا ہے، اور حاکم اس پر تعزیری سزا بھی جاری کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔